www.darsequran.com الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے ہم نے جو آیات پڑھی ان میں ایک تو اللہ سے ڈرنے کا حکم تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ دوسرے قرآن کی عظمت کا بیان تھا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اب یہاں پر اللہ کے اسماء حسنی کا بیان ہے، کیونکہ اسماء حسنی کا مفہوم ذہن میں بٹھانے سے دل میں اللہ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور خوف بھی پیدا ہوتا ہے، امید بھی پیدا ہوتی ہے اور ڈر بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ کی عظمت بھی پیدا ہوتی ہے اور ہیبت اور کبریائی کا تصور بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسماء حسنی کے ورد سے ایمان اور یقین مضبوط ہوتا ہے۔ اسماء حسنی کو وظیفہ بنا لینے سے اللہ کی قدرت پر یقین آتا ہے، اللہ کی رحمت پر یقین آتا ہے، اللہ کی ستاری پر یقین، اللہ کی غفاری پر یقین، اللہ کی خلاقی پر یقین، اللہ کی رزاقی پر یقین اور اللہ کی مالکیت پر یقین۔ اسماء حسنی کو ورد بنا لینے سے شر کے مقابلے میں انسان کے اندر مدافعت کی قوت مضبوط ہوتی ہے، خواہ وہ شر شیطان کی شکل میں ہو، برائی کی شکل میں ہو، اور خواہ وہ شر بیماری اور تکلیف کی شکل میں ہو، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ قوت مدافعت کو ان اسماء حسنی کی برکت سے مضبوط کر دیتا ہے۔ اسماء حسنی کو وظیفہ بنانے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں، زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری ہوتی ہیں، اور ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ حدیث میں آیا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان ناموں کو محفوظ کر لے گا اس کے لیے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن کیا واقعی اللہ کے صرف 99 ہی نام ہیں؟ بعض اہل علم نے قرآن اور حدیث کے مطالعے سے اللہ کے سارے ناموں کو جمع کیا تو ان کی تعداد تقریباً 162 بنتی ہے۔ لیکن امام ابن عربی، امام ابن حجر، امام خطابی، امام ابن تیمیہ، امام قرطبی اور امام ابن کثیر رحمہم اللہ جیسے بڑے بڑے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے نام غیر محدود ہیں، جیسے اللہ کی ذات غیر محدود، اسی طریقے سے اللہ کے نام بھی غیر محدود ہیں، وہ شمار میں آ نہیں سکتے۔ اللہ کے بہت سے نام ایسے ہیں جو ہم جانتے نہیں ہیں، قرآن میں بھی نہیں،
حدیث میں بھی نہیں. ہو سکتا ہے اللہ نے ان میں سے بعض نام اپنے بعض بندوں کو سکھائے ہوں اور بعض کو نہ سکھائے ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض نام اللہ نے صرف اپنی ذات تک محدود رکھے ہوں اور کسی کو بھی نہ سکھائے ہوں. ایک حدیث میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر دعا کی, اور اس دعا کے الفاظ یہ ہیں: اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک. اے اللہ تیرے جتنے نام ہیں میں تجھے ان ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں. او انزلتہ فی کتابک, یا جتنے نام تو نے اپنی کتاب میں نازل کیے. او علمتہ احدا من خلقک, یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو جو نام سکھائے. اور آگے الفاظ ہیں: او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک, یا تیرے ایسے نام جو تو نے اپنی ذات کے ساتھ خاص رکھے ہیں اور اپنی ذات تک محدود رکھے ہیں اور کسی کو بھی نہیں سکھائے. تو معلوم ہوا کہ ایسے نام بھی ہیں جنہیں صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ ایسے نام بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو سکھا دیں, لیکن آج دنیا میں ان کو معلوم نہیں ہے. تو اللہ کے نام غیر محدود, ان کی کوئی حد نہیں, لیکن صحیح احادیث میں یہ 99 نام جو عام طور پر ہر قرآن کریم کے ساتھ چھپے ہوئے ہوتے ہیں, یہ جو شخص یاد کر لے تو اس بشارت کا مستحق ہو جائے گا. اور یہ جو میں نے عرض کیا, مشکلات آسان ہوں گی, بیماریوں سے شفا ملے گی, ضرورتیں پوری ہوں گی, بے روزگاری دور ہوگی, اللہ پاک نیک اولاد عطا فرمائے گا, دل میں ایمان اور یقین پیدا ہوگا, روحانیت کا نور نصیب ہوگا, اللہ کے ساتھ تعلق, اللہ کے ساتھ محبت یہ دل میں جگہ پائے گی. تو یہ ان ناموں کو ورد اور وظیفہ بنانے سے بھی مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں. یہاں ان آیات میں جو سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں, ان میں اللہ پاک نے اپنے 15 ناموں کا ذکر کیا ہے, 15 صفات. ویسے تو 16 ہیں, لیکن العزیز یہ 2 بار آیا ہے, اس لیے میں 15 صفات اور 15 اسماء کی بات کر رہا ہوں. اور یہاں ایک بات خاص طور پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تخلقوا باخلاق اللہ, تم اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرو, اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرو. کہاں اللہ, کہاں بندہ, کہاں خالق, کہاں مخلوق, کہاں معبود اور کہاں عابد, اور کہاں رازق اور کہاں مرزوق, اور کہاں غنی اور کہاں یہ فقیر. یہ اپنے اندر اللہ والی صفات کیسے پیدا کر سکتے؟ یہ صفات یوں پیدا کی جا سکتی ہیں کہ اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اور یہ 2 صفات ایسی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کا سب سے زیادہ ذکر فرمایا ہے, قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی. اور ہم ہر کام سے پہلے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, تب ان دونوں صفات کا استحضار ہوتا ہے. قرآن کریم کی 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, تو اس میں بھی اللہ کی ان 2 صفات کا ذکر. تو اللہ کی صفت رحمان ہے, رحیم ہے, وہ بے حد مہربان, انتہائی رحم کرنے والا. تو بندہ اپنے اندر یہ صفت کیسے پیدا کر سکتے ہے کہ بندہ دوسرے بندوں پر رحم کرے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جو انسانوں پر بلکہ حیوانوں پر, اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں,
रहमान उन पर रहम करता है, तुम रहम करो ज़मीन वालों पर, तुम पर रहम करेगा आसमान वाला। और फरमाया कि मल्ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। जो अल्लाह की मखलूक पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। अल्लाह की मखलूक के साथ सख्ती का मुआमला करता था, अल्लाह इसके साथ सख्ती का मुआमला करेंगे। यूं अल्लाह की सिफ़ते रहमान को अपनी बशरियत के दायरे में रहते हुए अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करे। अल्लाह सत्तार है, ऐबों पर पर्दे डालने वाला है। ये इंसान भी अल्लाह के बंदों के उयूब पर अगर पर्दा डालेगा तो इसके अंदर गोया कि अल्लाह की सिफ़ते सत्तारी की झलक दिखाई दी, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह क़यामत के दिन इसके ऐबों पर पर्दा डालेगा। हदीस में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान के उयूब पर पर्दा डालता है, अल्लाह क़यामत के दिन इसके उयूब पर पर्दा डालेगा। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ अता करने वाला। ये अपने अंदर अपनी शान के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक ये सिफ़त पैदा करने की कोशिश करे कि ये भी रिज़्क़ दे अपनी हैसियत के मुताबिक। बंदा रज़्ज़ाक़ नहीं बन सकता, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक किसी को कुछ दे तो सकते, किसी फ़कीर को, गरीब को, यतीम को, मिस्कीन को, भूखे को, प्यासे को, नंगे को, यहां तक कि कुत्ते को, बिल्ली को, परिंदों को और सारी मखलूक को अपनी हैसियत के मुताबिक दे। तो इसके अंदर अल्लाह की सिफ़ते रज़्ज़ाक़ियत की झलक पैदा हो गई। अल्लाह अदल है, सरापा इंसाफ, अदल करने वाला, ये बंदों के साथ इंसाफ करे। इसके अंदर अल्लाह की सिफत की झलक पैदा हो गई। अल्लाह शकूर है, कदरदान, वो कदर करते, ये भी कदरदान बने। तो इसके अंदर अल्लाह की इस सिफत की झलक आ गई। तो तखल्लकू बि अखलाक़िल्लाह, अपने अंदर अल्लाह की सिफात को पैदा करने की कोशिश करो। अल्लाह का जाती नाम तो अल्लाह है, यह उसका जाती नाम, और यही इसमें आज़म है, और इसी का कलमा में इकरार है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और कुरान में तकरीबन मेरी नाकसी गिनती के मुताबिक 2940 मरतबा अल्लाह का नाम आया है। 2940 बार बार अल्लाह का नाम आया। बाज औकात एक एक आयत में कई कई बार अल्लाह का नाम। और अभी ये जो 3 आयत आप पढ़ रहे हैं, तो देखें इन तीनों आयत का आगाज हुवल्लाह से होता है। हुवल्लाह, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबि वश्शहादा, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूस, हुवल्लाहुल खालिक अल बारी अल मुसव्विर। तो तीनों आयत का आगाज अल्लाह के इस्म मुबारक से हो रहा है। हुवल्लाह, हुवल्लाह, वो अल्लाह। ये नाम कायनात की रूह और कायनात की जान है। जब कुछ न था अल्लाह अल्लाह फिर भी था, जब कुछ न रहेगा अल्लाह अल्लाह फिर भी रहेगा। लेकिन इतना है कि अगर कोई इंसान अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी न रहा तो इस कायनात की बिसात लपेट दी जाएगी, आसमानों की कंदीलें बुझा दी जाएंगी, दरियाओं और समुद्रों के पानी खुश्क हो जाएंगे, ये गुलो लाला, ये तिनके और कचरा बनकर उड़ जाएंगे, ये पहाड़ और ये
میدان اور یہ ساری کائنات یہ ختم ہو جائے گی اگر کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہا. اور ایسا بابرکت نام اللہ، ایسا بابرکت نام کہ اگر کوئی ایک حرف گرا بھی دیا جائے تو بھی اس کے مانوی حسن میں فرق نہیں آتا. اللہ سے الف کو، حمزے کو شروع سے ہٹا دیجئے تو للہ رہ جائے گا، معنی بن جائے گا اللہ کے لیے. لام کو ہٹا دیجئے الہ بن جائے گا معبود. الف اور لام دونوں کو ہٹا دیجئے لہو ہو جائے گا اس کے لیے. لام کو بھی ہٹا دیجئے تو ہو رہ جائے گا وہ. اور جب کہا جائے گا ہو وہ تو اس کا مرجع صرف اللہ ہی ہوگا کہ ہر جگہ تو وہی ہے، آسمان میں بھی وہی، زمین میں بھی وہی، دریاؤں کے تموج میں بھی وہی، سمندر کی لہروں میں وہی، اور چڑیوں کے چہچہانوں میں وہی، اور پھول کی مہک میں وہی، اور کلیوں کے چٹکنے میں وہی، سانس میں وہی، اور کائنات میں وہی، ہر جگہ وہ. داؤد علیہ السلام کے نغموں میں وہی، موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں میں وہی، انجیل کی کتاب میں وہی، انبیاء کی زبان پر وہی. اسی کو پکارا آدم علیہ السلام نے تو ان کی وحشت دور ہوئی. اسی کو پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے تو اللہ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دی. اسی کو پکارا یعقوب علیہ السلام نے تو اللہ نے بچھڑے ہوئے بیٹے کو ملا دیا. اسی کو پکارا حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کی تنہائیوں میں تو اللہ نے ان کی پاک دامنی کا اعلان کروا دیا. اسی کو پکارتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بیماروں کو شفا مل جاتی تھی، مردے چلنے لگتے تھے، معذور اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور اندھے دیکھنے لگتے تھے. اور اسی کا نام لیا ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ نے عرب کے صحراؤں میں اور عرب کے پہاڑوں میں ایمان اور ہدایت کے چشمے جاری فرما دیے. تو جب کہا جائے گا وہ ہوا وہ تو اس میں ذہن اسی اللہ کی طرف جائے گا. وہ آپ نے سنا ہوگا ایک پنجابی زبان کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور شاعر بھی ہیں، حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے انسان تھے. تو ان کے ہر شعر کے آخر میں ہو آتا ہے، ہر شعر کے آخر میں ہو آتا ہے. دال دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو. ہر شعر کے آخر میں کہتے ہیں ہو. تو ہو سے مراد کیا ہے؟ وہ. اور وہ کون ہے؟ اللہ. تو اللہ کا ذاتی نام اللہ اور باقی سارے صفاتی نام پارسیوں نے اہرمن اور یزدان کہا، ہندوؤں نے نارائن، بھگوان اور پرماتما کہا، اور سکھوں نے وہ گرو کہا، انگریزوں نے گاڈ کہا، اور مسلمانوں نے اللہ کہا. اور اللہ سے بہتر لفظ اللہ کے لیے کوئی نہیں ہے. یہی لفظ ہے کہ اکیلا لفظ، ایک نام یہ اللہ کے مقام کو ظاہر کرتا ہے. موقع نہیں کہ میں عرض کروں اللہ کو اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ معبود ہے، اللہ کو اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ محبوب ہے، اللہ کو اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ملجا ہے، مرجع ہے، ٹھکانہ ہے، اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اللہ کو اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں عقلیں حیران ہیں، مگر جو دل صاف ہیں وہ حیران رہی ہیں، وہ حیران نہیں ہیں. اور اسی لیے کسی نے کہا ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے. تو اللہ کا لفظ ان سارے معانی اور مفاہیم کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے. تو فرمایا کہ هو اللہ الذی
لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے، والشہادہ، اور شہادت کا بھی جاننے والا، حاضر کا بھی جاننے والا، اعلانیہ کا بھی جاننے والا، اور خفیہ کا بھی جاننے والا۔ اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اعلانیہ کا بھی جاننے والا اور خفیہ کا بھی جاننے والا اور غیب کا جاننے والا، تو یہ غیب اور خفیہ یہ تو بندوں کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ کے اعتبار سے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اور کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چاہے وہ 7 زمینوں کی تہ میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ سمندر کی تاریکیوں میں کیوں نہ ہو۔ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں اور کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ یہ غیب اور شہادت، مخفی اور ظاہر، پوشیدہ اور اعلانیہ، یہ ساری تقسیم تو بندے کے اعتبار سے ہے۔ وہ علم رکھنے والا غیب کا بھی اور شہادت کا بھی، اور پھر اس کے علم اور بندوں کے علم میں فرق۔ ساری مخلوق کا علم محدود، چاہے کوئی کتنا بڑا علامہ، محدث، مفسر، شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، صاحب مطالعہ کیوں نہ ہو، بلکہ اگر یوں کہہ دوں تو یہ بھی بے ادبی نہیں ہوگی کہ چاہے وہ اللہ کا نبی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ نبیوں کا سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں، سب کا علم محدود، اللہ کا علم غیر محدود۔ ایسی جگہ آئیں جہاں اللہ کے نبی نے کہہ دیا میں نہیں جانتا، لیکن وہاں یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ کہے میں نہیں جانتا، اس کے علم کی کوئی حد نہیں۔ اس نے اپنے علم میں سے کچھ حصہ جتنا پسند کیا اور جس کے لیے پسند کیا اسے عطا فرما دیا۔ ہاں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انسانوں میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان تک، انسانوں میں سے اللہ نے سب سے زیادہ علم ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ہمارے آقا نے خود فرمایا کہ مجھے اولین اور آخرین کا علم عطا کیا گیا ہے۔ آدم کا علم میرے پاس ہے، ابراہیم کا علم میرے پاس ہے، اسماعیل کا علم میرے پاس ہے، زکریا کا علم میرے پاس ہے، یحییٰ کا علم میرے پاس ہے، موسیٰ کا علم میرے پاس ہے، عیسیٰ کا علم میرے پاس ہے علیہم السلام۔ جب سب کا علم میرے پاس ہے تو انسانوں جب میں آ گیا تو اب اتباع بھی میری ہی کرنی ہوگی، میری اتباع کے بغیر اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو سب کا علم محدود، لیکن اللہ کا علم غیر محدود، اور جتنے علم والے ہیں وہ سارے کے سارے علم کے ذرائع کے محتاج، علم کے ذریعوں کے وسائل کے محتاج، آنکھ کے محتاج، کان کے محتاج، زبان کے چکھنے کے محتاج، ہاتھوں کے چھونے کے محتاج، استاد کے محتاج، کتاب کے محتاج، تجربے کے محتاج، مشاہدے کے محتاج، کمپیوٹر کے محتاج، ان سارے علم کے ذرائع کے محتاج، اور اللہ اپنے علم میں کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے۔ مخلوق کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔ عالم الغیبی والشہادہ، وہ غیب اور شہادت، مخفی اور ظاہر کو جاننے والا، هو الرحمن الرحیم، وہ بے حد مہربان، انتہائی رحم کرنے والا۔ اس کی رحمت صرف اپنوں تک محدود نہیں، غیروں کو بھی پہنچتی ہے۔ اگر اس کی رحمت غیروں کو نہ پہنچتی تو کسی کافر کو کھانے کا ایک لقمہ اور پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا، لیکن اس کی رحمت دنیا میں سب کے لیے عام، مومن کے لیے بھی اور کافر کے لیے بھی، نیک کے لیے بھی
اور بد کے لیے بھی اللہ کہتا ہے ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت کائنات کی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک، اور زمین کے پردوں تک، اور انسانوں سے حیوانوں تک، اور کیڑوں مکوڑوں تک، سب پر میری رحمت کی چادر چھائی ہوئی ہے۔ چونکہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اس لیے رزق بھی دیتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے، اور اگر کوئی گناہگار آ کر توبہ کر لے تو بخش بھی دیتا ہے، چونکہ وہ رحیم ہے۔ اور ایسا رحیم ہے کہ بسا اوقات اس کی زحمت بھی رحمت ہوتی ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم اس کو زحمت سمجھتے ہیں، وہ رحمت ہوتی ہے۔ ٹھوکر لگی، زخم لگ گیا، اللہ نے ایک زخم کی برکت سے کتنے گناہوں کو معاف فرما دیا اور کتنے درجات کو بلند فرما دیا، اور ہو سکتا ہے کہ آگے بڑھتا تو کسی بڑے حادثے کا سامنا کرنا پڑتا، ٹھوکر نے وہیں بٹھا دیا، اللہ نے بڑے حادثے سے بچا لیا۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے مدرسے کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا، اس گاڑی میں بعض ساتھی سوار ہونا چاہتے تھے لیکن ان کو سوار نہیں کیا گیا، کتنے ناراض ہوئے ہوں گے اور کتنے تڑپے ہوں گے اور چی بجبی ہوئے ہوں گے، زیادتی کی، ہمیں گاڑی پر نہیں بٹھایا گیا، کیا ہوا بٹھا لیتے، لیکن یہ تو اللہ جانتا تھا، ارے یہ زحمت نہیں، یہ رحمت ہے، حادثہ پیش آنے والا ہے، میں تجھے بچانا چاہتا ہوں۔ تو بسا اوقات اس کی زحمت بھی رحمت ہوتی ہے۔ اگر وہ رحمان نہ ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مجرم زندہ نہ رہتا، کوئی گناہگار زندہ نہ رہتا، بلکہ کوئی گناہگار ہی نہیں، کوئی انسان اور کوئی حیوان بھی زندہ نہ رہتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کوئی حیوان بھی نہ رہتا۔ اللہ انسانوں کو تو ختم کرنا تھا، حیوانوں کو کیوں ختم کر دیا؟ اللہ جواب دے سکتے ہیں کہ یہ سارے حیوان میں نے پیدا کیے تھے انسان کے لیے، جب وہ ہی نہ رہا تو ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ختم ہو جاتے، لیکن وہ رحمان ہے، اس لیے فوراً نہیں پکڑتا، فوراً سزا نہیں دیتا۔ هو الرحمن الرحیم۔ دوسری آیت فرمایا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک، وہ بادشاہ ہے، بادشاہ، حقیقی بادشاہ، باقی سارے کے سارے عارضی بادشاہ، وہ اصلی بادشاہ، باقی نقلی بادشاہ، سب کی بادشاہیاں عارضی، اس کی بادشاہی دائمی ازل سے ہے ابد تک، اس کی بادشاہی کے لیے کوئی زمانہ نہیں اور کوئی حد نہیں۔ پھر ہر بادشاہ کے حدود سلطنت متعین ہیں۔ پاکستان کے بادشاہ کی بات ہندوستان میں نہیں چلتی، ہندوستان کے بادشاہ کی بات پاکستان میں نہیں چلتی، لیکن اس اللہ کی بادشاہی کے لیے کوئی زمین مقرر نہیں، کوئی ٹکڑا مقرر نہیں اور کوئی حد مقرر نہیں، اس کی بادشاہی اس کی طرح لامحدود۔ اللہ کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان مبین۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم بھاگ سکتے ہو اور آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو بھاگو۔ بھاگو کہاں بھاگو گے؟ جہاں بھاگ کر جاؤ گے وہاں میری ہی سلطنت ہوگی، وہی میری بادشاہت ہوگی۔ پاکستان سے نکل کر ہندوستان چلے جاؤ، اور خشکی سے نکل کر تری میں، سمندر میں چلے جاؤ، فضا میں جاؤ، جہاں جاؤ گے بادشاہی وہاں پر میری۔ الملک، وہ حقیقی بادشاہ، باقی سارے محدود بادشاہ، عارضی بادشاہ اور فانی بادشاہ کل تخت پر ہوتے ہیں،
اور آج تختے پر، کل محل میں ہوتے ہیں اور آج جیل میں. کل ہر کوئی سلام کرتا ہے اور آج کلام بھی حرام ہو جاتا ہے. کل اپنے ملک میں سر اٹھا کر چلتے ہیں، آج ملک سے جلا وطن کر دیا جاتا ہے. عارضی بادشاہیاں. سکندر مرنے لگا تو وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ قبر سے باہر رکھے جائیں تاکہ لوگوں کو یہ نظر آئے کہ میں دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں لے کر جا رہا. جن کی نوبت سے گونجتے تھے آسماں، چپ پڑے ہیں مقبروں میں، ہوں نہاں کچھ بھی نہیں. الملک، بادشاہ، القدوس. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القدوس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر عیب سے پاک ہے، زوال سے پاک، موت سے پاک، بیماری سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، تھکاوٹ سے پاک، ظلم سے پاک، جانبداری سے پاک، ہر عیب سے پاک. وہ القدوس. اور وہ اپنے تقدس کا کچھ حصہ اپنے نیک بندوں کو بھی عطا کر دیتا ہے. وہ بندے جو ظاہری اور باطنی بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں، اللہ اس تقدس کا اور پاکیزگی کا کچھ حصہ، ایک ہلکی سی جھلک ان کو بھی عطا فرما دیتے ہیں. ان بندوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ جس اللہ کے بندے ایسے ہیں وہ اللہ کیسا ہوگا. ہاں، ہمارے آقا کو اللہ نے ایسے کمالات عطا کیے کہ حضور کے کمالات دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے. کوئی ہے جس نے ایسے کمالات ایک بندے کو عطا کیے، وہ خود کتنا صاحب کمال ہوگا. القدوس. السلام. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کے دو معنی کیے ہیں. پہلا معنی ذو سلامت، سلامتی والا، عیبوں سے پاک، محفوظ. دوسرا معنی سلامتی عطا کرنے والا. سلامتی اسی سے ملتی ہے، وہ جسے بچانا چاہتا ہے اس کے لیے ہلاکت کے اسباب کو حفاظت بنا دیتا ہے، اور جسے ہلاک کرنا چاہتا ہے اس کے لیے حفاظت کے اسباب ہلاکت بن جاتے ہیں. کسی کے لیے سانپ، بچھو اور بھیڑیے وہ زندگی کا پیغام بن جاتے ہیں، اور کسی کے لیے اپنے سگے رشتے، باپ، بیٹا، بھائی، شوہر، بیوی، ماں، موت کا پیغام بن جاتے ہیں. جسے سلامتی عطا کرنا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جسے مارنا چاہے اسے کوئی سلامتی عطا نہیں کر سکتا. خارجیوں نے کئی صحابہ اکرام کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا. ایک خارجی کی ڈیوٹی لگی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی. اس نے حضرت عمر بن عاص کے معمولات پر نظر رکھی، کب گھر سے نکلتے ہیں، کب داخل ہوتے ہیں، کس وقت کیا کرتے ہیں. تو اسے جو مناسب وقت معلوم ہوا وہ یہ کہ نماز فجر کے لیے لازماً یہ فلاں وقت نکلتے ہیں. چنانچہ وہ آخر شب کے اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا کہ جو ہی حضرت عمر نکلیں گے زہر میں بجھا ہوا خنجر ان کے سینے میں اتار دوں گا. اللہ کی شان یہ کہ حضرت عمر بن عاص کو اس دن اسہال کی بیماری لگ گئی، پیٹ خراب ہو گیا، وہ گھر سے نہیں نکلے. لیکن اس وقت ان کا غلام خارجہ نکلا. اس نے غلطی میں اور اشتباہ میں خارجہ کو قتل کر دیا. پکڑا گیا اور پھر پتہ چلا کہ قتل حضرت عمر نہیں ہوئے، ان کے غلام خارجہ ہوئے. تو اس نے عجیب الفاظ کہے
اس نے کہا اردتو امرن واللہ اراد خارجہ، میں نے امر کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اللہ نے خارجہ کو قتل کروانے کا ارادہ کیا تھا، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ میں نے تو اور ارادہ کیا تھا اور اس کے لیے پوری منصوبہ بندی کی تھی، لیکن ایک منصوبہ بندی میری تھی اور ایک اللہ کی تھی، ایک تدبیر میری اور ایک تدبیر اللہ کی، اور تدبیر اللہ کی نافذ ہوتی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا۔ فرعون بنی اسرائیل کی اولاد کے لیے، ان کے بیٹوں کے لیے موت کا پیغام بن گیا، زندہ نہیں چھوڑوں گا ان کو، اس لیے کہ ان کے اندر ایک بچہ ان ہزاروں میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو میرے اقتدار کے لیے خطرہ بنے گا، نہیں زندہ چھوڑوں گا۔ موت کا پیغام بن گیا اور موت کا سوداگر بن گیا۔ اس کے سپاہی، اس کے فوجی بنی اسرائیل کے گھروں پر نظر رکھتے تھے، جو ہی بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اسی فرعون سے کروائی، تربیت اسی فرعون سے کروائی، پرورش اس کے محل میں کروائی، اس کے خرچے سے کروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماں کا دودھ پلایا فرعون کے گھر میں، اور خرچہ بھی ماں کو فرعون کی جیب سے دلوایا، دو خرچہ اس ماں کو۔ ماں پریشان تھی، میرے بیٹے کا کیا بنے گا؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم تیرے بیٹے کو انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ اے اللہ کی بندی مت پریشان ہو، میں نے تو اس کو رسالت کا تاج پہنانا ہے، اسے فرعون، ایک فرعون کیا 100 فرعون بھی قتل نہیں کر سکتے۔ اگر قتل کر دے تو میرا منصوبہ کہاں جائے گا؟ میں نے منصوبہ بنایا اس کو نبی بنانے کا، اور میں وعدہ کرتا ہوں اسے تیری طرف لٹاؤں گا۔ انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین فالتقطہ آل فرعون لیکون لہم عدوا وحزنا۔ اللہ کہتا ہے فرعون کی آل نے پکڑ لیا، وہ نہیں جانتے تھے، میں جانتا تھا کہ موسیٰ ان کے لیے کیا ثابت ہوگا۔ لیکون لہم عدوا وحزنا، انہوں نے کہا تھا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، میں نے فیصلہ کیا تھا ان کے لیے دشمن بنے گا اور غم کا سبب بنے گا۔ چنانچہ وہی ہوا جو میں نے ارادہ کیا۔ تو جسے سلامتی عطا کرنا چاہے اس کے لیے ہلاکت نہیں، اور جسے ہلاک کرنا چاہے اس کے لیے سلامتی نہیں، تو دشمن سے حفاظت کروا دیتے۔ چند سال قبل اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی کراچی کے حوالے سے، اور ہو سکتا ہے تصویر بھی چھپی ہو، میں نے تو ایک کتاب میں یہ حوالہ پڑھا۔ تو ایک بلی نے بچے دیے اور بلی مر گئی، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا، ایک کتیا آئی اور بلی کے بچوں کو دودھ پلانے لگی۔ اللہ نے ایک کتیا کو بھیج دیا، جاؤ ان کی پرورش تم کرو، میرا حکم ہے، تمہاری عادت نہیں، تمہارا مزاج نہیں، لیکن میرا حکم ہے۔ ایک کتیا نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ السلام، وہ سلامتی عطا کرنے والا، المؤمن، وہ امن دینے والا۔ زمین میں ایسی چیزیں ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو وہ چیزیں پل بھر میں تباہی مچا دیں۔ اللہ اگر چاہے تو یہ ہوا پورے شہر کو الٹ کر رکھ دے۔ چند سال، یہ 2 سال یا 3 سال پہلے کی بات ہے، پنجاب کے ایک علاقے میں آپ کو پتہ ہے اخبارات میں آیا، آندھی آئی اور لوگوں نے ٹریکٹر، ٹرالیاں اور کاریں اور گاڑیاں اور درخت تنکوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھے۔ اگر اللہ چاہے تو پانی کو حکم دے دے۔ ہم تو ویسے ہی لبے ساحل بیٹھے ہیں، سمندر کو اللہ حکم دے دے، وہ سمندر کہ یوں محسوس ہوتا ہے اس کی موجوں کو دیکھ کر کہ وہ تو بپھرے ہوئے اور غصے میں آئے ہوئے
دشمن کی طرح ہے, پھنکارتا ہوا آتا ہے, لیکن کوئی ہے ایک حد تک اس کو آنے دیتے اور پھر اس کو واپس بھیج دیتا ہے. تو اگر جس نے اسے روک رکھا ہے اور اس کی لگامیں پکڑ رکھی ہیں, اگر وہ اس کی لگاموں کو ڈھیلا چھوڑ دے تو وہ شہر کو تہس نہس کر کے رکھ دے. پھر کتنے ہی کیڑے مکوڑے ایسے, اللہ امن نہ دے, وہ انسان کے لیے موت کا پیغام. اس زمین کے نیچے کتنی خطرناک, زہریلی اور مہلک گیسیں, اللہ اگر زمین کا ڈھکن اٹھا دے, یہی زمین انسان کے لیے جہنم بن جائے. المؤمن, وہ امن دینے والا, اس نے امن دے رکھا ہے. المہیمن, وہ نگہبان, وہ محافظ, دیکھ بھال کرنے والا. عربی میں کہتے ہیں ہیمن الطائر علی فراخی, پرندے نے اپنے بچوں کو اپنی حفاظت میں لے لیا, اپنے پروں کے نیچے لے لیا. وہ مہیمن ہے, نگہبانی کرنے والا, رکھوالی کرنے والا, ہر چیز کی نگہبانی کا پورا سامان. ذرا آنکھ کو دیکھیے, اس نے نگہبانی کا کیا سامان کر رکھا ہے. ہڈیوں میں یہ نازک سا عضو, اور اوپر پلکیں اور پپوٹے, اور پھر ایٹومیٹک سسٹم, نظام. کوئی تنکا, کوئی انگلی ہماری آنکھ کی طرف بڑھتی ہے, ہم سوچتے بھی نہیں اور آنکھ جھپک جاتی ہے. ناک کو دیکھیے, کیا حفاظت کا نظام بنا رکھا ہے. ایک صاحب کا میں نے پڑھا, وہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا یہ ناک میں بال کیوں ہیں. لوگ بھی ایسے ہیں, اللہ کی تخلیق پر تو اعتراض کرتے ہیں, لیکن حکیموں ڈاکٹروں کی باتیں جلدی ان کی ذہن میں آ جاتی ہیں. تو کہتے ہیں پھر میں نے ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کی تحقیق پڑھی کہ یہ بال جراثیم اور گرد و غبار کو اندر تک پہنچنے سے روکتے ہیں, یہ نہ ہوتے تو بیماری عام ہوتی. کان کی حفاظت دیکھیے, اللہ نے کان کو کیسے محفوظ کر رکھا, نگہبانی کا پورا سامان. دماغ کو دیکھیے, کئی جھلیوں میں دماغ کو ڈال کر ہڈیوں کے پیالے میں رکھ دیا. دل کو دیکھیے, یہ پسلیوں کا پنجرا, اور اس کے اندر اللہ نے دل کو, جو کہ پورے جسم کا بادشاہ, اس کو محفوظ کر رکھے. اور محققین کہتے اگر یہ پسلیاں ٹیڑھی نہ ہوتی, سیدھی ہوتی, تو پھر حفاظت اس طرح نہیں ہو سکتی تھی. آج تو حالت یہ ہے, پسلیاں ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں بعض با کمال لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنے پیٹ کے اوپر سے, پسلیوں کے اوپر سے گاڑیاں تک گزار دیتے ہیں. بعض پتھر رکھ کر ہتھوڑے سے توڑواتے ہیں. اللہ نے ایسا ان کو بنایا ہے کہ ان کو نقصان نہیں پہنچتا. تو ایسا نگہبانی کا نظام. پھر ایک تو ظاہری نظام اور ایک اللہ کا روحانی, باطنی اور پوشیدہ نظام, کہ اللہ نے انسان کے ساتھ فرشتے لگا رکھے جو اس کی حفاظت کرتے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون. تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے محافظ مقرر ہیں, معزز فرشتے لکھنے والے, وہ حفاظت کرتے ہیں. المہیمن, العزیز, عزت اور غلبہ اسی کے لیے. وہ جسے چاہتے عزت دیتے اور جسے چاہتے ذلیل کر دیتے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وہ کہاں گئے بڑی عزت والے؟ کہاں گیا دارا؟ کہاں گیا جمشید؟ کہاں گیا سکندر؟ اور کہاں گیا چنگیز خان؟
کہاں گیا ہلاکو خان, کہاں گیا بابر, کہاں گیا تیمور, کہاں ہٹلر اور کہاں نیپولین؟ یہ دنیا کے مانے ہوئے بادشاہ جن کی ہیبت سے ملک اور شہر کانپتے تھے, کہاں گئے؟ وہ چاہے تو منٹوں میں ذلیل کر کے رکھ دے اور امیر کو کنگلا کر کے رکھ دے. اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے, ہم نے دیکھے ہیں زمانے میں بہت سے انقلاب, اہل دولت سے کہو اتنا نہ اترایا کریں. وہ العزیز عزت والا, الجبار وہ جبار ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتے, اس کے سامنے سب مجبور, آسمان مجبور, زمین مجبور, سورج مجبور, چاند مجبور, ستارے مجبور, جن مجبور, انسان مجبور. سورج طلوع ہوتے تو اللہ کے حکم سے طلوع ہوتے اور غروب ہوتے تو اللہ کے حکم سے غروب ہوتے. نہ اپنی مرضی سے طلوع ہو سکتے, نہ اپنی مرضی سے غروب ہو سکتے. اور انسان کیا اپنی مرضی سے پیدا ہوتے؟ نہیں, اس کی مرضی سے پیدا ہوتے, بچپن سے جوانی میں داخل ہوتے, جوانی سے بڑھاپے میں اس کی مرضی سے, اور مجبور ہے. ایسا نہیں کر سکتا کہ بچہ ہی رہے اور جوانی میں داخل نہ ہو, اور یوں نہیں کر سکتا کہ جوانی میں داخل ہو کر اب زندگی کی گاڑی پر بریک لگا دے اور بڑھاپے میں نہ آئے. ایسا نہیں ہو سکتا, مجبور ہے. یہاں آ کر اس کی مجبوری ظاہر ہوتی ہے. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندہ ہی رہے اور موت سے انکار کر دے. کروڑ پتی بھی انکار نہیں کر سکتا, اور ڈاکٹر بھی انکار نہیں کر سکتا, اور فلسفی بھی انکار نہیں کر سکتا, اور سائنسدان بھی انکار نہیں کر سکتا, اور عالم اور شیخ بھی انکار نہیں کر سکتا, اور نبی بھی انکار نہیں کر سکتا. یہاں آ کر انسان کی مجبوری ظاہر ہوتی ہے. اسی لیے شاعر نے کہا, لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. ہم تو جانے پر راضی نہیں تھے, جانے پر ناراض, بڑے جتن کیے, بڑے نسخے آزمائے, بڑی تدبیریں اختیار کی, لیکن جو لے جانا چاہتا تھا وہ لے گیا. الجبار وہ قدرت والا, وہ جبر والا, وہ مجبور کر سکتا ہے, اس کو حق ہے مجبور کرنے کا. اور جبار کا ایک اور معنی یہ کیا گیا, ہر چیز کی زبردستی اصلاح کرنے والا. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے معنی کیا, جبار هو المصلح لامور الخلق. جبار کس کو کہتے ہیں؟ جو مخلوق کے معاملات کی اصلاح کرنے والا. والمظہر لدین الحق, اور دین حق کو ظاہر کرنے والا, غالب کرنے والا. والمیسر لکل عسیر, ہر مشکل کو آسان کرنے والا. والجابر لکل کثیر, اور ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا. وہ جوڑ دیتا ہے, ہڈی ٹوٹ گئی اللہ نے دوبارہ جوڑ دیا. ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا. اس کے سامنے سارے مجبور. اور جبار کا یہ معنی بھی اصلاح کرنے والا, جوڑنے والا. المتکبر عظمت اور بزرگی والا, وہ تکبر والا ہے, وہ عظمت والا ہے, وہ بزرگی والا ہے. اور تکبر اسے زیبا ہے, تکبر اس کے شایان شان ہے, تکبر اس کے لیے مناسب ہے, وہ تکبر کا حقدار ہے. متکبر کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو کمزور سمجھے, اور اس میں شک ہی کیا, سارے کمزور طاقت والا وہ, اور سارے ضعیف اور قوی صرف وہ, اور سارے فقیر اور غنی صرف وہ, اور سارے بھوکے اور کھلانے والا وہ, اور سارے بیمار اور شفا دینے والا وہ,
اور سارے رونے والے اور آنسو پوچھنے والا وہ الجبار، وہ جبار ہے، عظمت، وہ متکبر ہے، عظمت اور بزرگی والا. اور وہ کہتے ہیں کہ متکبر صرف میں ہوں اور کسی کو تکبر زیبا نہیں. وہ کہتے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار. تکبر میری چادر ہے، عظمت میرا ازار ہے، جو شخص ان میں سے کسی کو مجھ سے چھیننا چاہے گا اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا. اور انسان تکبر کیسے کر سکتا ہے؟ یہ پیدا ہوتا ہے پانی کے ایک گندے قطرے سے، اس کے پیٹ میں پیشاب اور غلاظت بھری ہوئی، اور اس کا حال یہ کہ اس کی قیمتی غذا شہد جو مکھیوں کا اگال ہے، اور اس کا قیمتی مشروب دودھ جو کہ گوبر اور خون کے درمیان سے پیدا ہوتے، اور اس کا سب سے محبوب لباس ریشم جو کہ اللہ ایک کیڑے کے تھوک سے پیدا کرتے. بتلایا میں تجھے کھلاتا ہوں کیڑوں کے اگال سے، اور میں تجھے پلاتا ہوں گوبر اور خون کے درمیان سے، اور میں تجھے پہناتا ہوں ایک کیڑے کے تھوک سے. پھر تکبر کیسے کرتے ہو؟ تکبر تمہارے لیے مناسب نہیں. حالت یہ خوشبودار چیزوں کو کھاتے ہو اور بدبودار فضلہ نکالتے ہو. حالت یہ کہ جسم سے اگر روح نکل جائے 2-4 دن میں یہ جسم پھول جائے اور پھٹ جائے. حالت یہ انسان کمزور اتنا کہ ایک مکھی، ایک مچھر اس کو عاجز کر دیتے ہیں. مکھی اور مچھر عاجز کر دیں. مکھی آ کر بیٹھ گئی، کبھی ادھر بیٹھی کبھی ادھر بیٹھی، اب عاجز ہے، اس سے پریشان ہے. رات کو آ کر مچھر نے کان میں گنگنانا شروع کر دیا، ادھر بیٹھا ادھر بیٹھا، عاجز آ گیا اس سے. اتنا بڑا انسان اتنے چھوٹے سے کیڑے نے پریشان کر رکھا ہے، نچا رکھا ہے، انگلیوں پر نچا رکھا ہے. ذرا بخار آ جائے تو بے تاب، حادثہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بیچارہ ایسے پڑا ہوتا ہے جیسے گوشت کا لوتھڑا. تو فرمایا کہ المتکبر، تکبر والا صرف میں، میرے ہی لائق ہے تکبر. اور اللہ پوچھے گا قیامت کے دن این الجبارون این المتکبرون، وہ متکبر کہاں گئے، وہ جبار کہاں گئے، وہ اپنے آپ کو بڑے سمجھنے والے وہ آج کہاں گئے. اور متکبرین سر جھکائے کھڑے ہوں گے، وہاں کوئی نہیں کہے گا میں ہوں بڑا، وہاں سب پر اپنی حقیقت کھل جائے گی. الخالق سبحان اللہ اما یشرکون، اللہ پاک اس سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. تیسری آیت هو اللہ الخالق، وہی اللہ ہے خالق، پیدا کرنے والا، جس نے کائنات کو بغیر کسی سابقہ نمونے کے پیدا کیا. کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تقریباً 10 لاکھ قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں، اور میں نے ایک جگہ پڑھا کہ 1 ارب قسم کی مخلوق اس دنیا میں پائی جاتی ہے. اس کی خالقیت کا بڑا کمال یہ کہ مخلوق کے اندر تنوع پایا جاتا ہے، قسم قسم کی مخلوق. ہر ملک کی آب و ہوا کے مطابق اس نے جانور بھی پیدا کیے، پھل بھی پیدا کیے، اور پھول بھی پیدا کیے، اور جڑی بوٹیاں بھی پیدا کی. جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے وہاں وہ اونٹ کو پیدا کر دیتے جو کئی دن تک پانی کے بغیر گزارا کر سکتے. جہاں برف باری ہوتی ہے وہاں بالوں والے اور اون والے جانور اور کتے پیدا کر دیتے کہ وہ جانتے یہاں یہی رہ سکتے ہیں.
یہ سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، ان کو دوسرے علاقے میں نہیں پیدا کرتا۔ الخالق پیدا کرنے والا، الباری، باری کا معنی بھی یہی ہے کہ پیدا کرنے والا، لیکن دونوں میں فرق، خالق مطلقاً پیدا کرنے والا، اور باری وہ جس نے مخلوق کے درمیان فرق رکھے تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو۔ انسانوں میں فرق، حیوانوں میں فرق، ایسا باریک فرق، اربوں انسانوں میں دو انسان ایسے نہیں جو آپس میں ملتے جلتے ہوں۔ البارئ، المصور، وہ تصویریں بناتا ہے، وہ مصوری کرتا ہے، کہیں سمندر بنا دیے، کہیں چٹیل میدان بنا دیے، کہیں سرب فلک پہاڑ کھڑے کر دیے، کہیں اندھیری کھائیاں اور گہرائیاں، اور پہاڑوں پر قدرتی آبشاریں اور جھیلیں اور درختوں کی قطاریں۔ نہ مالی ہے نہ باغبان ہے، لیکن حسن و جمال ایسا کہ ہمارے پارک اور چمنستانوں میں نہیں ہے۔ کون ہے جو چمن بندی کرتا ہے؟ خوبصورت پھول پیدا کرنے والا وہی، رنگ برنگے پرندے پیدا کرنے والا وہی۔ المصور، وہ تصویریں بناتا ہے، اور اس کی تصویر بنانے کا کمال دیکھیے۔ تصویر لکڑی پر بنائی جاتی ہے، پتھر پر بنائی جاتی ہے، دیوار پر بنائی جاتی ہے، اور وہ یہ جو اشرف المخلوقات انسان ہے، 3 اندھیروں میں، 3 جھلیوں میں، پانی کے اوپر اس انسان کی تصویر بناتا ہے، اور پھر قسمیں اٹھاتا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں نے پانی پر تصویر بنائی ہے، مگر مجھے قسم ان چیزوں کی کہ سب سے خوبصورت تصویر بنائی ہے۔ المصور لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے اچھے اچھے نام۔ جب اس کے اندر ایسی صفات، وہ عالم الغیب، وہ ملک، وہ قدوس، وہ سلام، وہ مؤمن، وہ مہیمن، وہ عزیز، وہ جبار، وہ متکبر، وہ خالق، وہ باری، وہ مصور، جب اتنی صفات، تو پھر کیوں نہ ساری مخلوق اسی کی تسبیح کرے؟ تو وہ کہتے یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ ارے انسانوں، تم تسبیح کرو یا نہ کرو، میں اللہ تمہیں بتلاتا ہوں کہ آسمان و زمین کی ساری مخلوق میری تسبیح کرتی ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، وہی غالب ہے، الحکیم، حکمت والا۔ اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے ہماری سمجھ میں کیا آئے گا؟ ہم تو جاہل ہیں۔ اللہ کا جو نبی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایسا مقام اللہ نے دکھایا کہ اللہ کے کاموں کی حکمت فوری طور پر ان کی سمجھ میں بھی نہ آ سکی۔ کہنے لگے معصوم بچہ تھا، قتل کیوں کیا؟ کشتی کے تختے کیوں توڑے؟ اور یہ گرتی ہوئی دیوار کو کیوں بنایا؟ اور اللہ نے اپنے بندے خضر علیہ السلام کو حکمتیں بتائیں۔ موسیٰ کو بتا دو، اے موسیٰ، میرے ہر کام کی حکمت تم نہیں سمجھ سکتے ہو، البتہ ان 3 کاموں کی حکمت میں تمہیں بتلائے دیتا ہوں۔ الحکیم، اس کے ہر کام میں حکمت۔ اس نے جو چیز بنائی، جس انداز میں بنائی، اسی طریقے سے اسے بنانا مناسب تھا، اس میں حکمت ہے۔ ہمارا جو عضو جہاں لگا دیا وہی مناسب۔ کوئی تصور کر سکتے؟ آنکھوں کی جگہ بدل جائے تو حسن رہے گا، اور ناک کی جگہ بدل جائے تو حسن رہے گا۔ ایک صاحب کہتے ہیں، میں نے ایک بحریے سے کہا کہ تم مجھے کسی چیز کے بارے میں بھی پوچھ لو کہ اس میں کیا حکمت ہے، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ اللہ کی اس میں حکمت ہے۔ وہ کہنے لگے ناک یہاں لگانے میں کیا حکمت ہے؟
میں ان کے جواب کی ترجمانی یوں کرتا ہوں، کہتے میں نے جواب یہ دیا کہ یہ تو اللہ نے تمہارے منہ کے اوپر غذا جانے کے راستے پر فوڈ انسپیکٹر بٹھا رکھا ہے۔ میرا بندہ کھائے تو گلی سڑی اور بدبودار چیزیں نہ کھائے، آنکھوں سے دیکھ لے اور ناک سے سونگھ لے، ناک فیصلہ کرتی ہے، ارے غلط ہے یہ چیز مت کھا۔ اور ویسے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ناک کاٹ دی جائے تو کیا حسن باقی رہ جائے گا؟ یوں محسوس ہوگا کہ سارا حسن تو اسی ناک میں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگوں کی ناک کٹ جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو حسین سمجھتے ہیں۔ میں حیا کی ناک بات کر رہا ہوں، غیرت کی ناک کی بات کر رہا ہوں، ایمان کی ناک کی بات کر رہا ہوں۔ الحکیم وہ حکمت والا، ہر کام میں حکمت۔ وہ آپ نے سنا ہوگا، مشہور ہے، ایک فلسفی صاحب جنہیں اللہ کی ہر چیز پر اعتراض ہوتا تھا، آم کے درخت کے نیچے، دیسی آم ویسے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کے نیچے لیٹے ہوئے آرام کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے آموں کو دیکھا اور نیچے تربوز کی بیل دیکھی، کمزور سی بیل اور اتنے بڑے بڑے تربوز۔ کہتے واہ اللہ تو نے بھی عجیب بنایا ہے، اتنا بڑا درخت اور اتنے چھوٹے چھوٹے پھل اور کمزور سی بیل اور اتنا بڑا بڑا پھل۔ اسی وقت اللہ نے ایک پرندہ بھیجا، ایک پکا ہوا آم اس نے توڑا، وہ اوپر سے گرا ناک پر فلسفی صاحب کے، پکار اٹھا سبحان اللہ، یا اللہ اگر یہاں تربوز ہوتا تو آج فلسفی زندہ نہ رہتا۔ الحکیم وہ حکمت والا، اس کے ہر کام میں حکمت۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ہے اسماء حسنہ۔ اللہ نے اگر توفیق دی تو بقیہ اسماء حسنہ پر اگلے درس میں بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ بھئی یہ اسماء حسنہ والا درس یہ اہم درس، اس درس کی کیسٹ کو زیادہ سے زیادہ عام کیجیے، اس کی سی ڈی کو عام کیجیے، اپنے عزیزوں اور دوستوں تک پھیلائیے اس کو۔ دوسرے ایک بات تو ہمارے جو ویب سائٹ پر جو ساتھی پوری دنیا سے آتے ہیں ان میں سینکڑوں خطوط موصول ہوتے ہیں، ایک بات بار بار کہی جاتی ہے کہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ میں آج ان حضرات کو یہ جواب دے رہا ہوں، الحمدللہ میری آرزو بھی ہے، عزم بھی ہے، ارادہ بھی ہے، کوشش بھی ہے۔ اللہ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی کچھ وقت لگے گا، میری مجبوریاں ہیں، مصروفیات ہیں۔ اللہ پاک فرصت پیدا فرما دے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا، کیونکہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں قرآن کا پیغام پھیلانے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ آپ حضرات کو خوشی ہوگی یہ سن کر کہ الحمدللہ اب تک 4.5 لاکھ سے زیادہ افراد پوری دنیا سے ہماری سائٹ پر آ چکے، اور ان میں بہت بڑی تعداد امریکہ اور کینیڈا اور برطانیہ کے مسلمانوں کی ہے۔ بلکہ آج ایک خاتون کا خط میں نے پڑھا تو وہ تو کہہ رہی تھی کہ ہم نے یوں کوشش کی ہے کہ یہاں جو دیندار گھرانے ہیں اور ذرا بھی دین سے دلچسپی رکھنے والے، ان میں سے کوئی گھر بھی اس درس کے سننے سے محروم نہ رہے۔ ہم نے یوں کوشش کی ہے، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے ای میل کے ذریعے سے بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست بھی کی ہے، سب کے نام لینا ممکن نہیں ہے، ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں۔ ابھی اجتماعی دعا کی جائے گی، اور یہ ہمارے بھائی خرم صاحب نے بتلایا ہے، ہمارے ایک ساتھی ہیں یہاں منتظمین میں سے، آپ کو سمجھنا چاہیے، خالد ابرار صاحب، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ ہمارے کیسٹ کے کور وغیرہ چھاپنے کا وہ کام ماشاءاللہ کرتے ہیں، بہت ہی ہمارے خاص ساتھیوں میں سے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا غفور، یا ستار، یا کریم،
تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ جو کمزور سی کوشش ہو رہی ہے یا اللہ تیرے قرآن کا پیغام دنیا میں پھیلانے کی، اے اللہ اس کو قبول فرما دے۔ اے اللہ اخلاص نصیب فرما، ریا اور دکھاوے سے بچا لینا۔ اے اللہ سینہ کھول دے، زبان میں سلاست اور فصاحت عطا فرما دے۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کا نور بنا دے، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے سارے غموں اور پریشانیوں کا علاج بنا دے۔ اے اللہ اسماء حسنہ کی حقیقت کو ہمارے دلوں میں اتار دے، ان کی عظمت کو ہمارے دلوں میں اتار دے، ان کو ورد اور وظیفہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے اہل و عیال کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو ساتھی بیمار ہیں اور ان کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے، یا اللہ ان سب کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں پاکستان میں جو ساتھی ہیں ان کو بھی، اور باہر سے جن ساتھیوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان سب کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ اور جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں اور وہ ہم تک اپنی درخواست پہنچا بھی نہیں سکتے، اے اللہ تو ان کو بھی شفا نصیب فرما۔ اے اللہ تو جیل کے قیدیوں کو شفا نصیب فرما، باعزت آزادی رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ رزق میں برکت عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنانا، یا اللہ صرف اپنا محتاج بنانا۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسوله وخیر خلقه سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔